लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इसके बावजूद कि पूरी तैयारी थी वहाँ मुझे बड़ी देर तक जेल में रखने की और केसेस तैयार हुए थे कि एक में से मैंने निकलना था तो दूसरा केस लग जाना था। और जब मैं निकलना भी था वहाँ से, जब मोजेस जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन्होंने मुझे बेल दे दी, तो फिर भी बाहर वहाँ पुलिस इंतज़ार कर रही थी। एमपीओ, एक एमपीओ चीज़ होती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें इन्होंने पकड़ लेना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये भी करता हूँ कि आज जो हमारी जमहूरियत है वो सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक छोटे से धागे से लटक रही है, और वो बचाने वाला हमें इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया। और उस अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। तो मैं पहले तो अपनी कौम को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने अदलिया और अपने आइन के साथ जुड़ के खड़े हो जाए, और जब आज़ाद अदलिया जाती है तो ये याद रखें कि उस मुल्क में आपकी आज़ादी चली जाती है, क्योंकि आज़ाद अदलिया आइन के मुताबिक आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करती है। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं। बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो मैं ये बार बार आपको समझाता हूँ कि 27 साल पहले जब मैंने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मकसद ही ये था, इंसाफ होता है, मुल्क आज़ाद होता है, वो मुल्क खुशहाल होता है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, ना वहाँ आज़ादी होती है, ना वहाँ जमहूरियत होती है, ना वहाँ खुशहाली होती है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। जब पब्लिक का रिएक्शन आया तो ये पब्लिक का रिएक्शन इससे बहुत ज़्यादा आना था। जहाँ तक मुझे पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ तो हमने कुछ नहीं ना किया, वहाँ तो हमारा कोई पीटीआई का वोकर नहीं था। आप देखें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो सबसे बड़ा असासा इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा, हमें कोई IMF नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हमें। इनका रिएक्शन देखिए कैसा है, एकदम निकले हैं वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहां उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती, आज़ाद मुल्कों में ऐसी हरकतें नहीं होती। वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पराए मुल्क हैं, उनको इस मुल्क से ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ वो ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, उनके हकूक़ की हिफाजत करते हैं वहाँ के कानून और उनकी अदलिया। वो आज़ाद लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। यहाँ इन्होंने इतना खौफ और हिरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। तो अब आप देखें कि चलने से पहले मैं कह रहा हूँ कि देखें, वारंट मुझे दें, मैं तैयार हूँ अरेस्ट के लिए, मैं कानून के ऊपर चलने वाला हूँ, लेकिन मुझे वारंट दिखाएं। जो इन्होंने वहाँ किया, फौज ने, रेंजर्स फौज का हिस्सा है, सारी दुनिया के सामने ये जो आपने अभी देखी, सारी दुनिया में ये चली। आराम से हम बैठे हुए अंदर, शीशे तोड़ के इस तरह अटैक किया अंदर, जिस तरह कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ था। मैं हैरत में बैठा हूं कि ये कर क्या रहे हैं। क्या हमने कभी कहा है कि अगर आप हमें वारंट दिखाएं? और लेकिन वो रेंजर्स का क्या काम था? ये तो पुलिस को आना चाहिए था, फौज का ये काम था करने के लिए। और उसके बाद दरवाजे तोड़ के लोगों को मारा, जख्मी किया इन्होंने, मेरे सर पे मारा इन्होंने, और उसके बाद इस तरह लेके गए कि सारी दुनिया ने देखा कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, वो पाकिस्तानी जिसको सारी दुनिया
اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے. مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں. آئی ایس پی آر فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی اب ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر وقت ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط الزام, اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب, ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا باتیں کی, میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں, کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب, میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام, وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں, کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں, اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ڈرامے نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے, میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا, میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ, نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو, جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں, ان کو کہیں میں نہیں کروں گا, اللہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ, یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے, یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو, کہ میں نہیں کرتا.
ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ ہر جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا. کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی، اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے. آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں، آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے، آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے میرے لیے، اپنے ملک کے لیے. 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے. کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آئین کو بچانے کے لیے، اپنی آزادی کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے.